مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے حفاظت قرآن پر ایک مختصر واقعہ پیش کروں گا۔ ایک نوجوان تھے، انہوں نے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ کون سا دین حق پر ہیں اور کون سی کتاب آسمانی کتابوں میں سے تحریف سے محفوظ ہیں۔ اب وہ نوجوان عمدہ خوشخط اور کاتب بھی تھا۔ انہوں نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تینوں آسمانی کتاب تورات، انجیل اور قرآن کریم، ان کے نسخے منگوائے اور پھر ان تینوں کے عمدہ کتابت کی، لیکن کمی بیشی بھی کی۔ اب سب سے پہلے انہوں نے تورات کو لے کر یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے پاس گئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ پیش کیا عمدہ کتابت کے ساتھ۔ اب انہوں نے جب اس نسخے کو دیکھا، کتابت وغیرہ کو دیکھی، خوشخطی وغیرہ دیکھی، بہت خوش ہوئے، مطالعہ وغیرہ کر کے انہیں انعام سے بھی نوازا۔ اب اس نوجوان نے دوسرا نسخہ اٹھایا انجیل کا، وہ عیسائیوں کے جو پادری ہوتے ہیں ان کے پاس لے گئے۔ اب عیسائیوں کے پادریوں نے جب تورات کے نسخے کو دیکھا، عمدہ انداز میں کتابت ہیں، خوشخطی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو کافی بڑی رقم انعام کے طور پر دے دی۔ اب جب تیسرے نمبر پر اس نوجوان نے قرآن کریم کا نسخہ اٹھایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خوبصورت کتابت کے ساتھ تحریر فرمایا تھا، علماء اسلام کے پاس لے آئے۔ اب انہوں نے جیسے اس نسخوں کو دیکھا، اس میں کمی بیشی وغیرہ دیکھی، تو انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا، پہلے تو اچھی طرح ٹکائی وغیرہ کر کے حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ حاکم وقت نے اس نوجوان کو گرفتار کیا اور تحریف قرآن کی جرم میں اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اب اس نوجوان نے اصل حقیقت بتا دی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں صرف یہ جانچنا چاہتا تھا کہ کون سا دین حق پر ہے اور کون سی کتاب آسمانی کتابوں میں سے تحریف سے محفوظ ہیں۔ الحمدللہ میرے اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ دین اسلام ایک برحق دین ہے اور قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قدر خوبصورت دین نصیب فرمایا اور اس قدر خوبصورت قرآن کریم جو ہر قسم کے تحریف سے بالکل محفوظ ہیں۔ کیوں محفوظ ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ کریم نے اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور باقی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے از خود نہیں اٹھائی بلکہ ان قوموں کے حوالے کی۔ اب قوم چونکہ کمزور تو ان کی حفاظت بھی کمزور، تو اس میں تحریف وغیرہ کمی بیشی وغیرہ ہو گئی، اور اللہ از خود بھی طاقتور تو اس کی حفاظت بھی بڑی طاقتور، لہذا قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے بالکل محفوظ ہیں، بالکل محفوظ۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین اسلام کی قدر کریں اور قرآن کریم کی طرف آئیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، اور یہ اللہ کریم نے ہمارے لیے بھیجی ہیں، کیونکہ اسی میں اللہ کریم نے ہمیں ہماری زندگی بسر کرنے کا ایک منشور بتایا ہے، ایک دستور بتایا ہے۔ اگر ہم اسی منشور اور اسی دستور پر چلیں گے تو اس جہان میں بھی کامیابی ہماری قدم چومے گی، آنے والے جہان میں بھی کامیابی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔